بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب میں کسی سے پیار کروں گا. ہم کسی سے، میں اپنے اوپر رکھ کر زیادہ بات کر رہا ہوں جن میں کمزوریوں کی پہلو ہیں. جب تک ہم کسی سے پیار نہیں کریں گے، محبت نہیں کریں گے، اس کو قریب نہیں لائیں گے، ہم تو مسکرا کے بات کرنے کو سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی خدشہ ہو جائے گا. ہمارا چہرہ ایسے بگڑا رہتا ہے جیسے ہمارے سارے، معاف کیجیے گا میں کبھی کبھی عوامی زبان میں بات کر لیتا ہوں، خطیب بھی عوامی ہوں، جیسے ہمارے سارے جہاز ڈوب گئے ہوں، جیسے ہماری ساری زندگی تباہ ہو گئی ہو، اور ہم بات کرتے وقت ایسے منہ بگاڑ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا آئندہ توبہ کرے گا کہ ان سے تو بات بھی نہیں کرنی. اتنا بھی قریب نہیں آؤں گا اس کے جتنا آج آ گیا تھا غلطی سے. اگر کوئی شخص، میں اپنے بچوں اور جوانوں کو زیادہ نصیحت کروں گا، اگر کوئی شخص آپ کو ایک مرتبہ دیکھے تو اس کا حق ہے کہ آپ بھی اسے ایک مرتبہ دیکھیں. شرعی تقاضوں کا خیال رہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس مسکرا کے دیکھنے میں، اچھا ہمارے ہاں اتنا زیادہ ہمیں اس ملک کے اندر فرقہ واریت اور تناؤ کھچاؤ اور تعصب کے اندر مبتلا کر دیا کہ ہمارے رویے بدلنا شروع ہو گئے. ممکن ہے کوئی کیسا مولانا میں متعصب نہیں ہوں، لیکن آپ متعصب نہیں ہیں، مگر چھینٹیں تو تعصب کی آپ پر بھی آتی ہیں، کیونکہ آپ اسی ماحول میں رہتے ہیں، آپ اسی گلی سے گزرے ہیں جہاں سے طرح طرح کے گندیدہ پانیوں کا گزر ہے. لہٰذا ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی بڑی داڑھی والا نظر آئے تو کیونکہ یہ حلیہ معمولاً شیعوں کا نہیں ہوتا، اگرچہ خاص شیعوں کا یہ حلیہ ہے. ہمارے سارے مراجع تقلید کی داڑیاں لمبی ہیں، ہمارے تمام ائمہ کی داڑیاں بڑی تھیں، تمام اصحاب ائمہ کی داڑیاں بڑی تھیں، لیکن کیونکہ عام طور پر تو وہ بڑی داڑھی والا نظر آتا ہے تو فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے کہ جی یہ ہم میں سے نہیں ہے. بائیں چاہ تھوڑا سا اوپر کر کے نماز پڑھنا ہمارے یہاں بھی مستحب ہے، اور ہم کہتے ہیں جی چھوٹی شلوار. مجھے معاف کیجیے گا. یعنی اتنا اس ماحول نے ہمیں تقسیمات، یعنی ان چیزوں سے ہم تقسیم ہو گئے. تھوڑی سی کڑوی باتیں ہو جائیں، ہم ان چیزوں سے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے. ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے روادار نہیں ہے. وہ بریلویوں کی مسجد ہے، اگر اس میں دیوبندی چلا گیا تو دھکا پڑے گا. دیوبندیوں کی مسجد ہے، اگر اس کے اندر سلفی چلا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور وہ سلفیوں کی مسجد ہے، اگر اس میں کوئی شیعہ چلا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. پوری مسجد دھوئیں گے بعد میں. بہت عجیب ماحول ہے. ہم ایک دوسرے سے سچے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھا نہیں پا رہے، پیار نہیں کر رہے. انسان بحیثیت انسان، اور تھوڑی بہت کبھی کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ اسے زیادہ پتہ ہے. ہم تو آسان اور سادہ اور سستا اور آسان کام کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں، کوئی مجھ سے خفا نہ ہو. ہمارا یہ چند ادارے ہیں، ان میں سے ایک اسکول میں گیا تو ہم نے پوچھا جی کیا ہے تعداد بچوں کی کتنی ہے. وہ محترمہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اتنے بچے ہم نے پچھلے دنوں نکال دیے ہیں، اتنے بچے ہم نے. میں نے کہا جی کیوں نکال دیا آپ نے بچوں کو؟ کہنے لگے وہ پڑھنے والے نہیں تھے. تو میں نے کہا پھر اس میں آپ کا کیا ہنر ہے؟ اگر نہ پڑھنے والے بچوں کو آپ نکال دیتی ہیں اور پڑھنے والوں کو رکھ لیتی ہیں تو پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ بچہ تو خود پڑھ رہا ہے نا، آپ نے اسے رکھ دیا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا اسے آپ نے نکال دیا. ہنر تو یہ تھا کہ انہیں رکھتی جو پڑھنے والے نہیں تھے، تب پتہ چلتا کہ آپ میں دم و طاقت کتنی ہے. ہم تو عبادت گزاروں سے دوستی کرتے ہیں، داڑھیوں والوں سے دوستی کرتے ہیں. میں ان دوستیوں کے اوپر منفی تبصرہ نہیں کر رہا. ہم تو مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جو نماز جماعت میں برابر جاتے ہوں، حج ان کا کبھی مثلا زندگی میں انہوں نے حج واجب ادا کر لیا ہو، زکوٰۃ برابر دیتے ہیں، خمس کے پابند ہیں. ہمیں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، مگر ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا کہ جس کے مثلا چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ کسی ایسی جگہ جاتا ہے کہ جہاں آپ جانا شرم محسوس کرتے ہیں. مثلا اس کا جو حلقہ احباب ہے وہ نہ ہنجاروں کا ہے اور نہ بکاروں کا ہے مثلا. جی ہم تو ان سے دور دور رہتے ہیں کہ نہیں اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. آیت اللہ خمینی کے محافظوں میں 2 محافظوں کی داڑیاں نہیں تھیں، تو کسی مجھ جیسے بندے نے ان سے جرأت کر کے کہہ دیا کہ جی آپ کے تو اتنا بڑا مجتہد مرجع تقلید، اتنا بڑا انقلاب اور دین اور اسلام کردار اور عمل کی باتیں کرنے والی شخصیت، اور جس نے عملی طور پہ اسلام کو نشاط ثانیہ اس صدی میں دیا ہو، اس کے برابر میں کھڑے ہوئے کہ داڑھی نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ اس کا ذاتی عمل ہے، کیا معلوم کہ میرے رویوں کے بعد وہ داڑھی رکھے.
اور میرے کہنے سے اگر داڑھی رکھے گا تو کسی کے کہنے سے کاٹ بھی دے گا. وہ خود سوچے کہ وہ کیا کام انجام دے رہا ہے. تو ہم بہت ساری تنگیوں کا شکار ہیں, مجھے معاف کیجیے گا, بہت ساری گھٹنوں کا شکار ہیں.